تو قائد اعظم علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ سے ایک گفتگو کرتے ہیں، یہ رویدات میں صفحہ 24 پر موجود ہے۔ قائد اعظم کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگوں میں اور باقیوں میں ایک فرق ہے، آپ حضرت تھانوی کے شاگرد میرے پاس آتے ہو تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہو جس میں میں ناواقف ہوں، دینی معاملات، اور باقی لوگ آتے ہیں تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں جس پر میں واقف کار ہوں، سیاست ملکیت۔ وہ مجھے سیاست سکھاتے ہیں، سیاست تو میرا پیشہ ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست تو میرا کام ہے، دس از مائی پرسنل میٹر، جس کو ہم کہتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ سیاست کرنی کیسے، پولیٹکس کے معاملات میں ایکسپیرینس اور تجربہ رکھتا ہوں، یہ لوگ مجھے یہ سکھانے آتے ہیں، میں ان کی بات توجہ سے نہیں سنتا کیونکہ وہ میں خود جانتا ہوں، اور جو آپ مجھے سکھاتے ہیں وہ دینی باتیں، وہ دینی معلومات ہیں، دینی اصطلاحات ہیں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ جب بھی آیا کریں، آپ کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے۔ علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ قائد اعظم کہنے لگے مجھے، جب سب کو اٹھایا نا تو میں نے کہا جی ہم بھی جائیں، کہا نہیں آپ بیٹھو، مجھے آپ کی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، میں آرام سے سمجھوں گا آپ سے، میں نے باقیوں کو اٹھایا۔ تو اس حد تک دینی معاملات میں ان کی باتوں کو سنتے۔ اب نظام حکومت نافذ کرنے کی باری آئی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، مولانا محمد علی جوہر، ان کی قبر کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ فلسطین بیت المقدس میں ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ رہا کیونکہ انگریزی کی یہ بھی ماہر تھے، اور قائد اعظم اردو کے بجائے انگریزی پر بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے، تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ یہ جو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب آپ نے مجھے دی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کتاب الفاروق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل پر مشتمل ہے، تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضرت عمر کے فضائل پہ، ایک حصہ حضرت عمر کی حکومت پر ہے۔ تو جو حضرت عمر کے نظام حکومت ہے، اگر آپ اس دوسرے حصے کا انگریزی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کر کے مجھے دے دیں تو سمجھنے مجھے آسانی ہو۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کر کے قائد اعظم کو دیا تھا۔ آپ لگاؤ دیکھیں کہ جب علماء کے ساتھ بانیان پاکستان کی وابستگی بنی ہے تو انہوں نے کیسے ان معاملات کو مقدم رکھا۔ یہ باتیں جو 1928 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کے طور پہ پیش کی تھی، تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے الہ آباد کے 1930 کے تاریخی خطبہ صدارت میں جس بات کو کیا ہے وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خواہشات تھی۔ یہ 2 سال بعد جو خطبہ صدارت الہ آباد والا مشہور ہے، آپ اور ہم معاشرتی علوم میں اگر پاک اسٹڈی پر آپ کو اسٹڈی ہو تو آپ اس بات کو خوب جانتے ہوں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو منشن کر کے خطبہ صدارت پیش کیا گیا تھا۔ اور جب 1938 تک معاملات ایسے چلے، جب طے ہوئے اور کھلی سپورٹ ہوئی، اور مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کو چنا گیا تھا، تو جب قائد اعظم نے حضرت تھانوی سے پراپرلی تعاون مانگا کہ آپ میرے ساتھ باقاعدہ مدد رکھیں دینی معاملات میں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شاگرد، خصوصی تو اپنے 2 دوست، ایک شاگرد اور ایک دوست، 2 ساتھی مخادم، 2 ساتھی دین کی خدمت کے طور پہ قائد اعظم کے ساتھ رکھے کہ دینی خدمات میں آپ کا یہ ساتھ دیں گے۔ ایک مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور دوسرے المحدث الناقد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو تو دنیا جانتی ہے، آپ تفسیر عثمانی میں دیکھ لیں، فتح الملہم میں دیکھ لیں، باقی معاملات میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایک نام ہے، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، معاملات میں، اسلامی معاملات میں رہنمائیاں کی ہیں۔ ہمارے ملک کا نام جو پاکستان بنا ہے یہ بھی علماء کرام کے مشورے سے بنا۔ کیوں؟ آپ کبھی پاکستان کے لفظ کا ترجمہ کیجیے، پہلے یہ دیکھیے کہ پاکستان کس زبان کا لفظ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی زبان میں مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ جگہ کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں، لینڈ کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں،
اور طیبہ طیب سے نکلا ہے، پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ تو پاک جگہ مدینہ منورہ، فارسی ترجمہ پاکستان۔ انگلستان نہیں کہتے انگلینڈ کو، برطانیہ کو انگلستان کیوں کہتے ہیں؟ انگریز کی جگہ انگلستان کہتے نہیں کہتے۔ تاجکستان تاجک علاقے والوں کو، ازبکستان ازبک لوگوں کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے پاکستان یہ مدینہ منورہ کا فارسی ترجمہ ہے کہ پاک سرزمین۔ اور میرے دوستو، جب پاکستان یہ نام بنا ہے اور مدینہ طیبہ کے ترجمے کے ساتھ بنا ہے، وجہ کیا تھی؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اس دھرتی پر وہ پہلی ریاست اسلامی ہے جو کلمے کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے، کلمے کے نام پر۔ تو جب یہاں بھی نعرہ تھا کلمے کے نام پر ملک بنایا جا رہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھا کرے، ادھورا کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ہے، آگے عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، تو پوری بات کریں۔ تو میرے دوستو، وہ نبی بھی اپنے وقت کے سچے ہیں، لیکن ہم تو حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں نا۔ تو یہ بھی ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا جا رہا تھا، تو وہی پاکستان کو مملکت مدینہ طیبہ کی بنیاد پہ نام دیا گیا۔ اور میں ایک بات یہاں سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں، جب یہ ملک اس طرح علماء کے مشورے سے بنا اور یہاں کے معاملات علماء کرام کے ساتھ طے کردہ معاملات میں آگے چلے ہیں، تو کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان علماء کو اپنے سے آگے رکھ کے ان سے دینی رہنمائی لی ہے، سیاسی معاملات میں مدد لی ہے، اسلامی معاملات میں تعاون اور مدد اور نصرت لی ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ جو قائد اعظم کے ہمارے اسلامی یونیورسٹی پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کے بیانات ہیں، یا مردان کے علاقے کے قائد اعظم کی سپیچز ہیں، یہ قائد اعظم کے ساتھ جو صوبہ سرحد نے ملک پاکستان میں الحاق کیا تھا، کس بنیاد پہ کیا تھا؟ قائد اعظم تو یہاں تک آئے ہیں، پورے سرحد ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک، یہ جو NWFP ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی صوبہ سرحد پرانا نام، آج کل خیبر پختونخوا، یہ KP پروونس کس بنیاد پر ملک پاکستان کے ساتھ ملحق ہوا ہے؟ اس کی وجہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا پورے صوبہ سرحد کا طوفانی دورہ ہے۔ ہمارے ہاں DI خان میں آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق کار علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بیانات کو چگلا، جو DI خان کے 4 بازاروں کی بنیادی چوک ہے، اس جگہ پہ علامہ کے بیانات کو سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ عثمانی یہاں تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ یہاں سے لے کر چترال تک علامہ شبیر احمد عثمانی گئے ہیں اور ملک پاکستان کے ساتھ الحاق کے فوائد بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو ایک صوبہ سرحد ہے نا، علاقہ علیحدہ ہے۔ جیسے ہم جس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں باولپور، یہ باولپور بھی تو آپ کی ایک آزاد ریاست ہے نا۔ کس بنیاد پہ قائد اعظم کا ساتھ ملا ہے؟ نواب صاحب کے معاملات میں علماء کرام کا تعلق نہیں نظر آتا؟ تو جیسے یہاں تھا ویسے وہاں تھا، اور پھر وہاں والی کلات بھی تو ہے نا، ساری والی سوات بھی تو ہے نا، سوات میں بھی تو اپنی آزاد ریاست ہے۔ یہ سارے حضرات کو، علماء کو، والیوں کو، بزرگوں کو، مشران کو، وڈیروں کو جرگوں کے ذریعے واسطہ آستہ راضی کر کے، معاملات طے کر کے، معاہدات پہ دستخط کرا کے ملک پاکستان کا حصہ بنوانے والا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ اچھا، یہ اس طرح ساتھ ہوا ہے، پھر یہ معاملات، پھر آگے چلنا، یہ ملک اس طرح بنا ہے۔ اور یہ ملک معرض وجود میں آنے سے پہلے قائد اعظم نے ان علماء کی رہنمائی لی ہے، ان علماء کا ساتھ لیا ہے، ایک ایک موقع پر رکھ کر ان کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں، آج اسی کی بدولت ہے کہ ہمارے پاس آئین میں اسلامی دفعات موجود ہیں۔